دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو آزاد ہوتا ہے، آزاد پیدا ہوتا ہے، آزاد خیالات ہوتے ہیں اس کے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اسے مختلف لوگوں کی گائیڈنس سے، رہنمائی سے کافی چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جیسے بہت سے اب پولیٹکس میں میری دلچسپی نہیں ہے، میں کسی بھی پولیٹکس کی کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے میرا، لیکن میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کچھ ملک ہیں خاص طور پہ چھوٹے ممالک، ان کو بھی اس دنیا میں آزادی سے اپنی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، اور اپنے ملک کو بنانے کا اور چلانے کا، سنوارنے کا حق حاصل ہے. جیسے ہمارا پاکستان ہے، پہلے یہ ہندوستان میں ہوتا تھا، اب اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں بنا ہے، ظاہر ہے سب لوگوں کو نا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمارے طور طریقے علیحدہ تھے، ہمارا کلچر علیحدہ تھا، اور ہمارے خیالات علیحدہ تھے. ہمارے جبکہ مذہب جو ہے وہ بھی جن چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے وہ ظاہر دوسرے مذاہب سے مختلف تھا. اسی طرح جو چھوٹے ممالک ہیں جس میں خاص طور پہ کشمیر شامل ہے، اور اس طرح کے بہت سے ممالک ہیں، تو پولیٹکس ہمارا موضوع نہیں ہے، نہ ہی ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ پولیٹکس جو جانتے ہیں وہی اس کو سمجھتے ہیں، لیکن ہم اتنی بات سمجھتے ہیں کہ جب ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے اور وہ اپنے خیالات کو استعمال کر سکتا ہے اور اپنی بات کہہ سکتا ہے. جبکہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں ڈنمارک میں، یہ بھی انسانی حقوق کی حمایت کی باتیں کرتا ہے، اور یہ اس کی فیور میں ہی ہے کہ انسان کو آزادی ہونی چاہیے کہ ایک آرگنائزیشن بنائی ہے جو کشمیریوں کے حقوق کے لیے ان کے اوپر جو ان کے حقوق کی سلبی کے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے، اسپیشلی یورپ بھر میں آواز اٹھانے کے لیے، مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کے لیے تحریک کشمیر ڈنمارک پچھلے 10 سال سے یہ کام کر رہی ہے. اور ایون کہ یہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن تحریک کشمیر یورپ کا ایک حصہ ہے، اور تحریک کشمیر یورپ پچھلے قریباً 3 دہائیوں سے 87 کے اندر جو ہے وہ مارز وجود میں سید علی گیلانی رحمہ اللہ کی مشاورت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، ان کی روح کو اصالِ ثواب پہنچے، اور اس دنیا میں انہوں نے بہت سے اچھے کام کیے ہیں. اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہوتی ہے. تو وہ دنیا میں تو وہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن ان کی روح جو ہوتی ہے وہ زندہ رہتی ہے، اور ان کی شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے ان کے کاموں کی وجہ سے. میں بتا رہا تھا کہ وہ ان کو جب حج کی اجازت ملی تو وہ حج پہ گئے، تو وہاں پہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ برطانیہ سے، جو ہمارے اکابرین ہیں پاکستان سے، یہ مل کے پھر انہوں نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ یورپ میں سے آواز اٹھنی چاہیے، جو اور یہ آواز جتنی توانا ہوگی اتنا ہی کشمیریوں کو فائدہ ہوگا. تو اس وقت غالباً 86-87 کے اندر تحریک کشمیر برطانیہ کا جو ہے وہ سب سے پہلے ایک سنگ بنیاد رکھا گیا. اور ایوب ٹھاکر صاحب جو کہ جن کو مقبوضہ کشمیر کے سب لوگ جانتے ہیں، غلام نبی فائی صاحب، غلام نبی صفی صاحب، ہم سید علی گیلانی صاحب، قاضی حسین احمد، یہ سب لوگ جو ہے حرم پاک میں اتنی مقدس جگہ پہ اکٹھے ہو گئے تو کشمیریوں کے لیے بہتر پلاننگ کی وہ انہوں نے کوشش کی. تو یہ تحریک کشمیر ڈنمارک جو ہے یہ اس کے امبریلا آرگنائزیشن کی ایک آرگنائزیشن ہے، جس نے الحمدللہ سید علی گیلانی، جیسے آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اپنی ساری عمر انہوں نے اس کاز کے لیے دے دی. نہ وہ شخص جھکا، نہ وہ شخص بکا، نہ وہ شخص ڈرا، قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں، اور اس کے علاوہ جو ہے بڑے بڑے ان پہ الزامات بھی ہندوستان نے لگانے کی کوشش کی. ان کا آخری وقت 92 ایئرز کی عمر میں بھی ان کو جو ہے وہ قید میں رکھا، گھر کے اندر ان کو نظر بند رکھا، لیکن ان کو متزلزل نہیں کر سکے. ان کے اندر جو جذبہ تھا کہ کشمیریوں کو آزادی ملے گی، تو وہ آخری دم تک یہ اپنی خواہش اپنی آنکھوں میں سمیٹے اس دنیا سے چلے گئے. لیکن ہم ان کی ہی، کیونکہ میرا ایک ان کے ساتھ ایک انٹرویو بھی موجود ہے، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بچے بھی آپ کے مقروض ہو جاتے ہیں جب یورپ میں رہنے والے، ڈنمارک میں رہنے والے ان کے لیے اپنا وقت نکال کے لیے آواز اٹھاتے ہیں.
اور ہم پھر انہی گائیڈ لائنس کے اوپر ہم نے متعدد بار جو ہے وہ انڈین ایمبیسی کے باہر مظاہرہ کیا، پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہوئے، پارلیمنٹ کے اندر پروگرام کیے، تو ٹاؤن ہال کے باہر کھڑے ہوئے، ٹاؤن ہال کے اندر پروگرام کیے، قونبی ہال کے اندر پروگرام کیے، اور ہر جگہ پہ ہم نے جو ہے وہ اپنے مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھائی. اور 2013 سے لے کے ابھی 2000 جو ہے آپ 21 آ چکا ہے، تو اس سے ابھی تک جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے ایز اے صدر تحریک کشمیر ڈنمارک کی. تو اپنی جتنی میرے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی اس کو بروئے کار لاتے ہوئے آج تک کوئی ایسا سال نہیں گزرا جب ہم نے 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر، 27 اکتوبر کو ہم نے جو ہے وہ یوم سیاہ کو کشمیر جب انہوں نے سائن کر کے بھارتی فوجیں جو تھی داخل ہوئی تھی کشمیر کے اندر، تو یہ 2 دن کو تو ہم خصوصی طور پہ یہاں پہ بھارت کا جو ہے وہ ظلم و ستم کا اور اس کی نام نہاد جمہوریت کا پردہ چاک کرنے کے لیے ہم مناتے ہیں. تو یہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اس دوران کے اندر ہم نے کوئی سال ایسا ہو جس کے اندر کوئی ایونٹ مس کیا ہو. ہر جگہ پہ ہم ان کا تعاقب کر رہے ہیں، اور ہم اس وقت تک کشمیریوں کی آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک کشمیر آزادی کی نعمت سے سرفراز نہیں ہو جاتا. ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے، بولنے کا حق ہے اور جینے کا حق ہے، اور اگر وہ اپنا ایک ملک چاہتے ہیں تو ان کو ہونا چاہیے. بڑے ملک جو ہیں اس میں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور وہ ان کا جو حق ہے ان کو